کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین کی طرف سے تہمت دھری گئی، الزام لگایا گیا، یہ الزام بڑا شدید تھا، دلی تکلیف جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ سیدہ عائشہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے میرے متعلق جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اللہ نے ان تمام باتوں کے جواب میں اللہ نے مجھے بری کر دیا اور قرآن کی مسلسل 10 آیات نازل فرمائی، اور وہ ساری آیات سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میری برات کے بارے میں تھی، میری شان کے بارے میں تھی، اور ان 10 آیات سے یہ ثابت ہوا کہ جس نے جو بات جہاں پر جب کی وہ جھوٹ ہے۔ جن لوگوں نے بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی سیدہ عائشہ کے متعلق، ان لوگوں میں یہ بھی شامل تھا مصطح بن اثاثہ، یہ بھی صحابہ میں سے ہیں، بہت باتیں کیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطح بن اثاثہ پر خرچ کرتے تھے، یعنی ان کی جو روزمرہ کی ضروریات تھی ان کو مستقل حضرت ابوبکر پورا کرتے تھے، اس کا تمام خرچہ حضرت ابوبکر نے اپنے ذمے لیا تھا۔ ایک بات یہ تھی کہ وہ ان کا رشتہ دار تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ ضرورت مند بھی تھا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اس مصطح بن اثاثہ پر جو کہ میرا رشتہ دار ہے، میں اس پر کبھی بھی اپنے پیسوں میں سے کوئی پیسہ خرچ نہیں کروں گا، اس لیے کہ کسی اور چیز کا لحاظ نہ رکھتا، کم از کم اتنی بات کی شرم ہی کر لیتا کہ میری بیٹی کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور میں جو اس پر خرچ کر رہا ہوں کم از کم اس خرچ کا ہی کوئی احسان، کوئی پاس کوئی لحاظ رکھ لیتا۔ اس نے تو اتنا بھی لحاظ باقی نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھائی تو اللہ نے قرآن میں آیات نازل کر دی سورہ نور میں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور نہیں قسم کھانی چاہیے ان لوگوں کو جو فضل والے ہیں، مال والے، اور جن کو مال میں اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، انہیں یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں پر، قریبیوں پر خرچ نہیں کریں گے، یا مہاجرین پر خرچ نہیں کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے۔ اور یہ مصطح بن اثاثہ یہ بھی مہاجرین صحابہ میں سے تھے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ فرماتا ہے کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تم اس بات کو محبوب نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت صدیق اکبر کے سامنے یہ آیت آئی، ابھی نازل ہوئی ہے، زیادہ وقت نہیں گزرا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں بلا واللہ احب ان یغفر اللہ لی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیوں نہیں، احب ان یغفر اللہ لی، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ وہ جو خرچ روکا تھا، وہ جو پیسے روکے تھے، حضرت ابوبکر نے وہ خرچہ جاری کر دیا، اور خرچہ جاری کرنے کے بعد اللہ کی قسم اب میں اس کو کبھی بھی نہیں روکوں گا، اب یہ کمی یہ کوتاہی کبھی بھی میری طرف سے نہیں ہوگی۔ عزیز بھائیو، یہ واقعہ سننا، بیان کرنا، پڑھنا بہت آسان ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں جو نفسیاتی تکلیف جڑی ہے وہ ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ یعنی اس سے زیادہ بڑی بات نہیں ہو سکتی کہ کوئی بندہ کسی کی عزت پر حملہ آور ہو جائے اور اس جھوٹ میں شامل ہو جائے جس جھوٹ کو اللہ نے جھوٹ کہہ بھی دیا۔ تو کم از کم یہ تو کہنا چاہیے تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا، یہ جھوٹا تھا، اب میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں واقعتاً نہ اس سے کلام کروں نہ اس پر خرچ کروں۔ یعنی آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی ایسی، ڈھونڈنا چاہیں تب بھی نہ ملے گی کہ معلوم ہے اس بندے نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، یہ زیادتی کی ہے، اور یہ جھوٹ اس نے مجھ پر باندھا ہے، اور اس کے جھوٹ کی وجہ سے کئی لوگوں کی زبانوں پر یہ بات پھیل گئی۔ حضرت ابوبکر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم اب میں یہ جو جاری کیا ہے اور یہ جو معافی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، اس کے عوض اور اس کے بدلے میں اب میں کبھی یہ خرچ بند نہیں کروں گا۔ تو عزیز بھائیو، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے افضل تھے، یہ بات ایسے ہی نہیں ہے، اس میں کوئی گہرا راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت پر کھڑے ہوئے، ہمیشہ اس بات کے خلاف کھڑے ہوئے جس کو عام معاشرہ نہیں مانتا، طبیعت قبول نہیں کرتی، مزاج نہیں مانتا، طبیعت نہیں مانتی۔ ابوبکر اس بات کے خلاف کھڑے ہوئے، اللہ کی بات اس کے مقابل ہے، واللہ انا نحب ان یغفر لنا، اللہ کی قسم میرے جذبات مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اللہ نے کہہ دیا یا اللہ ہم تیری معافی کو پسند کرتے ہیں۔
کوئی راز ہے ابو بکر کے ابو بکر ہونے میں، کوئی بات ہے ابو بکر کے صدیق ہونے میں، کوئی بات چھپی ہے واقعتاً، اللہ آؤٹ آف دا وے جا کے، آؤٹ آف دا وے جا کے سب راستوں سے الگ راستہ چن کے آپ کو شاید ایسی مثال تاریخ صحابہ میں، تاریخ انسانی میں نہ ملے کہ اتنی بڑی بات کے بعد بھی کہا نہیں اب ایسا نہیں ہوگا، اب یہ خرچ ایسے ہی جاری ہوگا، کس بدلے میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔